اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں روزے سے متعلق مسائل بیان ہوں گے جو سوال جواب کی شکل میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ سوال: کیا روزے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے؟ جواب: جی ہاں، روزے کی درستگی کے لیے نیت سب سے اول درجہ رکھتی ہے، وگرنہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور مجامعت سے بچے رہنے سے تو ہرگز روزہ نہیں ہوگا۔ جمہور ائمہ کے نزدیک ہر روزے کی الگ نیت ضروری ہے، البتہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک پورے رمضان المبارک میں پہلے روزے کی نیت ہی کافی ہے، بشرط یہ کہ پورے ماہ میں روزوں کا تسلسل قائم رہے۔ سوال: کیا نیت کے لیے زبان سے اظہار کرنا ضروری ہے؟ جواب: جی نہیں، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، لیکن اگر نیت کے مسنون و مستحب الفاظ زبان سے دہرا لیے جائیں تو افضل ہے، ورنہ اگر کوئی دل سے ارادہ کر کے سحری کے وقت روزہ رکھنے کے لیے اٹھا اور کچھ کھا پی کر روزہ رکھ لیا تو یہی اس کی نیت ہے۔ سوال: کیا روزہ توڑنے کی نیت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: اگر کسی روزے دار نے روزہ رکھنے کے بعد روزہ چھوڑنے کی نیت کی تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے دل میں پیدا ہونے والی باتیں معاف کی ہیں جب تک وہ زبان پہ نہ آ جائے یا ان پر عمل نہ کر لیا جائے۔ سوال: سحری کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ کیا اس کے بعد کچھ کھانا جائز ہے؟ جواب: سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد کچھ بھی کھانا پینا جائز نہیں، کیونکہ سحری کا وقت رات کے آخری نصف سے شروع ہوتا ہے اور صبح صادق سے چند لمحے قبل تک باقی رہتا ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی، پھر آپ نماز کے لیے اٹھے۔ راوی کہتے ہیں، میں نے ان سے دریافت کیا اذان اور سحری میں کتنا وقفہ تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان سے کتنی دیر قبل سحری کی تھی؟ انہوں نے فرمایا 50 آیت پڑھنے کے برابر۔ جمہور فقہا کے نزدیک اگر صبح صادق ہونے میں شک ہو تو کھا پی سکتے ہیں، لیکن جب صبح صادق کا یقین ہو جائے تو رک جانا ضروری ہے۔ ہاں، اگر کوئی کھا رہا ہے اور اذان فجر شروع ہو گئی ہے تو بقدر ضرورت کھانے کی اجازت ہے۔ سوال: سحری کھانے میں تاخیر اور افطار کرنے میں جلدی کا حکم کیوں دیا گیا؟ جواب: سحری میں تاخیر اور افطاری جلدی کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر بھر یہ معمول رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری میں تاخیر اور افطاری جلدی فرماتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم گروہ انبیاء کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم سحری تاخیر سے اور افطار جلدی سے کریں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک وہ روزہ جلدی افطار کرتے رہیں گے۔ کوئی شخص سحری میں اتنی تاخیر کر بیٹھے کہ اذان شروع ہو جائے تو اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اذان سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اپنی ضروریات پوری کیے بغیر اسے نہ رکھے۔ ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں واضح ہوا کہ سحری میں تاخیر اور افطاری میں جلدی کرنا سنت ہے۔ سحری میں تاخیر اور افطاری جلدی کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ اس میں کئی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ روحانی فیوز و برکات سے قطع نظر سحری دن میں روزے کی تقویت کا باعث بنتی ہے اور انسان بھوک پیاس کی شدت سے محفوظ رہتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تلقین فرمائی ہے کہ سحری ضرور کیا کرو، خواہ پانی کا ایک گھونٹ، کھجور کا ایک ٹکڑا
یا منقی کے چند دانے ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح افطاری جلدی کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اس طرز افطاری سے یہود و نصارہ کی مخالفت مقصود ہے، کیونکہ یہود و نصارہ روزہ تاخیر سے افطار کرتے ہیں، ستاروں کے ظاہر ہونے تک انتظار کرتے ہیں، جس سے نجوم پرستی کا شائبہ پیدا ہوتا ہے۔ جب تک امت مسلمہ افطار میں جلدی اور سحری میں تاخیر کرتی رہے گی، اس وقت تک سنت کی پابندی اور حدود شرع کی نگرانی کی وجہ سے خیریت اور بھلائی پر قائم رہے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت